ایک ایسی کہانی جو صدیوں پرانی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ جیسا آپ نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کے کافی عرصے بعد کی ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، بت پرستی میں پڑ گئے تھے۔ جی، یہ ایک طرح سے تاریخ کا دہرایا جانا ہے۔ ہاں، تو اسی دور میں روایت کے مطابق ایک شخص تھے جو ان سب چیزوں سے، رسومات سے خوش نہیں تھے۔ وہ آسمان کو دیکھتے تھے، غور کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ بھئی اس کائنات کا کوئی بنانے والا تو ہے، یہ بت تو نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سوچ ایک مشرک معاشرے میں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات تھی، ایک قسم کی فکری بغاوت کہہ لیں۔ بالکل۔ تو ذریعہ کہتا ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت ادریس نے یہ خیال اپنے کچھ دوستوں کو بتایا۔ اچھا، شروع میں تو صرف 7 لوگ مانے، پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھی، 70 ہوئی، پھر 700 اور پھر 1000 تک پہنچ گئی۔ 1000 پیروکار، یہ تو کافی تعداد ہے۔ جی، اور اس میں ایک انتخاب کا عمل بھی بتایا گیا ہے، بڑا دلچسپ، کہ ان 1000 میں سے 100 نیک لوگ چنے گئے، پھر ان 100 میں سے 70 اور آخر میں صرف 7 بہترین لوگ۔ یہ انتخاب کا عمل، شاید یہ ایک خاص گروہ، ایک مرکزی ٹیم بنانے کی طرف اشارہ ہو، یا شاید سب سے زیادہ مخلص لوگوں کی نشاندہی ہو سکتا ہے، اس کی علامتی حیثیت تو لگتی ہے۔ خیر، اس انتخاب کے بعد روایت کہتی ہے ان 7 لوگوں نے باقی سب کے ساتھ مل کر دعا کی، پہلے زمین پر ہاتھ رکھ کر۔ اچھا، ہاں، مگر کچھ نہیں ہوا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر انہوں نے طریقہ بدلا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی۔ یہ تبدیلی اہم ہے، زمین کی بجائے آسمان کی طرف رخ کرنا۔ شاید یہ سمجھ بڑھنے کی علامت ہو کہ مدد اوپر سے آئے گی۔ جی، ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، ذریعہ کہتا ہے اللہ نے اسی شخص پر وحی نازل کی، انہیں نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام، جنہیں انوک بھی کہا جاتا ہے۔ جی، اب یہاں سے کہانی اور دلچسپ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، لکھائی کی ابتدا۔ جی، اور کپڑے سینا، اس سے پہلے تو کہتے ہیں لوگ پتے وغیرہ پہنتے تھے۔ ہاں، یہ بھی تمدن کی بنیاد ہے، لباس۔ اور علم نجوم بھی، ستاروں کا علم۔ یعنی یہ بیانیہ انہیں صرف روحانی پیشوا نہیں بلکہ ایک طرح سے تہذیب کا بانی بھی قرار دے رہا ہے، لکھنا، لباس، سائنس۔ بالکل۔ تو نبوت ملنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن وہاں کا بادشاہ، جیسا کہ ذریعہ بتاتا ہے، بڑا ظالم تھا۔ اکثر انبیاء کو ایسے حکمرانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ایک دن وہ بادشاہ کہیں سیر پر نکلا اور اس نے ایک بڑی خوبصورت ہری بھری زمین دیکھی۔ اچھا، وہ زمین ایک ایسے آدمی کی تھی جو روایت کے مطابق ایمان لا چکا تھا، بت پرستی چھوڑ چکا تھا۔ بادشاہ کے دل میں لالچ آ گیا۔ طاقت اور لالچ کا وہی پرانا قصہ، ایک حکمران کی نظر ایک عام آدمی کی ملکیت پر، یہاں سے وہ انصاف اور ظلم کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ جی، بادشاہ نے اس آدمی کو بلوایا، کہا زمین مجھے دے دو۔ اور اس نے کیا کہا؟ اس مومن نے انکار کر دیا، کہا کہ بھائی اس سے میرے بیوی بچوں کا پیٹ پلتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ ظاہر ہے، اختیار کو چیلنج جو کیا گیا۔ وہ غصے نے محل واپس آیا، اپنی ملکہ کو سارا قصہ سنایا۔ ملکہ پر وہ بہت مہربان تھا، کہا کہ دل تو کرتا ہے اسے مار دوں، پر لوگوں کا ڈر ہے۔ یعنی ظلم کرنا چاہتا ہے مگر عوام سے بھی ڈرتا ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو ملکہ نے ایک ترکیب سکھائی، کہا فکر نہ کرو، میں کچھ بندے بھیجتی ہوں، وہ اس پر الزام لگائیں گے کہ اس نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے، نیا خدا مان لیا ہے۔ افو، یعنی مذہب کو استعمال کر کے۔ ہاں، تو پھر تم اسے سزا دے دینا، زمین بھی مل جائے گی۔ بادشاہ مان گیا۔ طاقت کا غلط استعمال، انصاف کا خون، یہ تو بہت سنگین الزام تراشی ہے۔ بالکل۔ تو روایت کے مطابق ملکہ کے بندوں نے اس مومن کو پکڑا، لوگوں کو اکٹھا کیا، الزام لگایا اور اسے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بادشاہ نے زمین پر قبضہ کر لیا۔ اب اس ظلم پر اللہ نے حضرت ادریس کو حکم دیا۔ اچھا، کیا حکم؟ کہ جاؤ بادشاہ کو خبردار کرو، کہو تم نے میرے ایک نیک بندے کو مارا، اس کی زمین چھینی،
مجھے اپنی قسم، میں قیامت میں بدلہ لوں گا اور اسی دنیا میں تیری بادشاہت ختم کروں گا اور تیری ملکہ کی لاش کتے کھائیں گے۔ بہت سخت پیغام۔ یہاں نبی کا کردار بالکل واضح ہے، وہ صرف اچھی باتیں بتانے والے نہیں بلکہ اللہ کے انصاف اور غضب کا پیغام پہنچانے والے بھی ہیں۔ حضرت ادریس دربار گئے، یہ پیغام بادشاہ کو سنا دیا۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا، دھمکی دی کہ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے۔ ان کے جانے کے بعد پھر ملکہ سے مشورہ کیا۔ ملکہ نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کا بھی بندوبست کرتی ہوں، یعنی حضرت ادریس کے قتل کا۔ یعنی اب نبی کی جان کے در پہ ہو گئے؟ جی، لیکن دربار میں حضرت ادریس کے کچھ ہمدرد بھی تھے، انہوں نے فوراً خبر پہنچا دی۔ اچھا، یہ تو اچھا ہوا۔ تو حضرت ادریس اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر شہر سے نکل گئے، ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لی۔ ہجرت ایک طرح سے۔ ہاں، اور وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جب تک میں خود دعا نہ کروں اس قوم پر بارش نہ برسے۔ یہ تو بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ نے قبول کر لی، وعدہ کیا کہ آپ کی دعا کے بغیر بارش نہیں ہوگی۔ پھر حضرت ادریس میں ساتھیوں کو کہا کہ تم لوگ آس پاس کے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اور حضرت ادریس اکیلے رہ گئے غار میں؟ جی، روایت کہتی ہے وہ دن میں روزہ رکھتے اور شام کو ایک فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آزمائش، توکل اور غیبی مدد، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ادھر شہر میں خبر پھیل گئی کہ ادریس کی دعا سے بارش رک گئی ہے۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ لوگوں پر، بادشاہت پر؟ کچھ عرصے بعد جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا، اس بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ مارا گیا۔ اور ملکہ؟ اس کا انجام بھی وہی ہوا، روایت کے مطابق کتوں نے نوچ کھایا۔ اللہ اکبر، پیشن گوئی پوری ہوئی۔ لیکن ظلم ختم نہیں ہوا، ایک نیا بادشاہ آ گیا، وہ بھی ویسا ہی ظالم، اور پورے 20 سال بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ 20 سال؟ یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کیسی حالت ہو گئی ہوگی لوگوں کی؟ ظاہر ہے بہت بری، قحط، بھوک، پیاس۔ آخرکار لوگوں کو احساس ہوا، انہوں نے آپس میں بات کی کہ بھئی یہ مصیبت تو حضرت ادریس علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ دیر سے صحیح، احساس تو ہوا۔ تب انہوں نے اجتماعی توبہ کا سوچا، سب ایک میدان میں جمع ہوئے، سروں پر مٹی ڈالی، اللہ سے رو رو کر معافی مانگی۔ اجتماعی توبہ، یہ ایک اہم قدم تھا۔ ذریعہ کہتا ہے اللہ کو ان پر رحم آ گیا، مگر ایک مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ؟ اللہ کا حضرت ادریس علیہ السلام سے وعدہ تھا کہ ان کی دعا کے بغیر بارش نہیں ہوگی۔ اوہ اچھا، یعنی توبہ قبول ہونے کے باوجود شرط ابھی باقی تھی، حضرت ادریس کی دعا ضروری تھی۔ بالکل۔ اب اسی دوران غار میں ایک اور واقعہ ہوا۔ جس دن لوگوں نے توبہ کی، اسی شام وہ فرشتہ کھانا لے کر نہیں آیا۔ کیوں؟ دوسرا دن گزرا، تیسرا گزرا، فرشتہ نہیں آیا۔ حضرت ادریس کو شدید بھوک لگی، انہوں نے اللہ سے فریاد کی۔ تو کیا جواب ملا؟ اللہ نے وحی کی کہ اب اپنا رزق خود تلاش کرو۔ یعنی اب انہیں باہر نکلنا ہوگا، لوگوں میں جانا ہوگا۔ جی، تو وہ غار سے نکلے، قریبی شہر گئے۔ شہر کے باہر ایک عورت روٹیاں پکا رہی تھی۔ اچھا۔ انہوں نے اس سے کھانا مانگا۔ عورت نے کہا میرے پاس صرف 2 روٹیاں ہیں، ایک میری، ایک میرے بچے کی، اور کچھ نہیں۔ اور ساتھ ہی شکوہ کیا کہ 20 سال سے بارش نہیں ہوئی، یہ سب اس ادریس کی وجہ سے ہے جو پتہ نہیں کہاں ہے۔ اوفو، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میں کئی دن کا بھوکا ہوں، بس ذرا سا ٹکڑا دے دو۔ تمہارا بچہ چھوٹا ہے، اسے آدھی کافی ہوگی، آدھی مجھے دے دو۔ یہ تو بڑا مشکل مطالبہ تھا اس قحط میں۔ عورت کو ترس آ گیا، اس نے بچے کی روٹی میں سے آدھی دے دی۔ لیکن پھر ایک عجیب افسوسناک واقعہ ہوا۔ جب بچے نے دیکھا کہ کوئی اجنبی اس کی روٹی کھا رہا ہے، وہ اتنا رویا کہ روتے روتے اس کا دم نکل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ عورت تو پاگل ہو گئی، چلانے لگی کہ تمہاری وجہ سے میرا بچہ مر گیا۔ بہت ہی المناک صورتحال۔ روایت کے مطابق انہوں نے بچے کے بازو پکڑے اور پکارا، اے روح، میں اللہ کا نبی ادریس ہوں، اللہ کے حکم سے اس مردہ جسم میں واپس آ جا۔ اور وہ بچہ اسی وقت زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ عورت تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، فوراً ایمان لے آئی اور خوشی سے بھاگتی ہوئی شہر میں گئی، لوگوں کو آوازیں دیں کہ بھائی خوش ہو جاؤ، حضرت ادریس آ گئے ہیں۔
یعنی اس معجزے نے سب کچھ بدل دیا؟ ہاں، لوگ دوڑے دوڑے آئے، ان کے گرد جمع ہو گئے اور بارش کے لیے دعا کی درخواست کرنے لگے۔ اب تو یقیناً دعا کریں گے۔ انہوں نے دعا کرنے کی حامی بھری، مگر ایک شرط رکھی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ کہا، میں تب دعا کروں گا جب تم سب اور تمہارا بادشاہ بھی ننگے پاؤں میرے پاس آؤ، عاجزی کے ساتھ درخواست کرو۔ واہ، یعنی تکبر توڑنے کا مطالبہ، بادشاہ کو بھی جھکنا ہوگا۔ بادشاہ تک بات پہنچی تو وہ پہلے تو اکڑ گیا۔ ذریعہ کہتا ہے 40 سپاہی بھیجے کہ پکڑ کر لاؤ ادریس کو۔ یہ پھر وہی غلطی۔ وہ سپاہی پہنچے تو حضرت ادریس نے ان کے خلاف دعا کر دی، وہ سب وہیں مر گئے۔ اللہ کی پناہ۔ یہ دیکھ کر باقی لوگوں نے بادشاہ پر زور ڈالا کہ بھائی 20 سال ہو گئے، تباہ ہو گئے ہم، اب ضد چھوڑو اور چلو۔ اب تو بادشاہ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہوگا۔ آخرکار وہ مان گیا۔ وہ سب لوگ بادشاہ سمیت ننگے پاؤں آئے، حضرت ادریس کے سامنے گڑ گڑائے۔ عاجزی کا مکمل اظہار۔ تب حضرت ادریس نے دعا کی اور کہتے ہیں دعا ختم ہوتے ہی بادل آئے اور خوب زور کی بارش ہوئی۔ الحمدللہ، 20 سال کا قحط ختم ہوا۔ یہ واقعہ عاجزی، اجتماعی عمل اور دعا کی طاقت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ جی، لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ اچھا، اور کیا ہے؟ ایک اور واقعہ ہے کئی سال بعد کا۔ ایک فرشتے سے کوئی غلطی ہو گئی، سزا ملی، پر کاٹ دیے گئے، زمین پر بھیج دیا گیا۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس کے پاس آیا، سفارش کی درخواست کی کہ آپ دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی ایک فرشتہ نبی سے سفارش کروا رہا ہے۔ یہ تو ان کے مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت ادریس نے دعا کی، اللہ نے فرشتے کو معاف کر دیا، اس کے پر واپس مل گئے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نے شکریہ ادا کیا اور کہا اس احسان کے بدلے آپ کچھ مانگیں۔ تو حضرت ادریس نے کیا مانگا؟ انہوں نے ایک بہت ہی غیر معمولی خواہش کی۔ کہا، میں ملک الموت سے ملنا چاہتا ہوں، موت کے فرشتے سے۔ ہے؟ ملک الموت سے؟ یہ تو واقعی عجیب خواہش ہے۔ جی، فرشتے نے انہیں اپنے پروں پر بٹھایا اور چوتھے آسمان پر لے گیا۔ چوتھے آسمان پر؟ ہاں، وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ روایت کہتی ہے ملک الموت انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیوں حیران ہوئے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اللہ کا حکم تھا کہ میں ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ زمین اور چوتھے آسمان میں تو روایت کے مطابق 500 سال کا فاصلہ ہے۔ وہ زمین پر ہیں، میں یہاں روح کیسے قبض کروں گا؟ اوہ! لیکن آپ تو خود ہی یہاں آ گئے۔ یعنی تقدیر، اللہ کا منصوبہ، جو لکھا تھا وہ ہو کر رہا، جگہ اور وقت سب طے تھا۔ بالکل۔ اور پھر اس ذریعے کے مطابق ملک الموت نے اللہ کے حکم سے وہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بہت ہی منفرد انجام ہے، چوتھے آسمان پر وفات۔ جی، تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ اس ذریعے نے ہمیں حضرت ادریس کی زندگی کے کئی رنگ دکھائے۔ وہ ایک ابتدائی توحید پرست تھے، معلم تھے، ہاں، جنہوں نے لکھنا سینا سکھایا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے نبی تھے، معجزے دکھانے والے تھے، اور آخر میں اس روایت کے مطابق ان کا آسمان پر جانا اور وہیں وفات پانا۔ بالکل، اور جو موضوعات اس پوری کہانی میں نظر آئے وہ بھی اہم ہیں۔ ایمان مقابلہ کفر، انصاف مقابلہ ظلم، اللہ کی قدرت، نبی کا کردار، اور یہ کہ کیسے روایات میں تہذیب کی شروعات کو انبیاء سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ایمان، معاشرے اور تہذیب کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور آخر میں ایک سوال سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں اسی ذریعے کی بنیاد پر۔ روایت کہتی ہے کہ ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض ہوئی۔ جی، تو یہ چوتھا آسمان، اس کی کیا خاص اہمیت ہو سکتی ہے مذہبی روایات میں؟ اس مقام پر ان کا انتقال، ان کے مرتبے یا سفر کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ اس کی علامتی معنویت پر غور کیا جا سکتا ہے۔